اگر ان کو پتا ہوتا کہ آپ کو یہاں جنگ کا معاملہ پیش آنا ہے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ یار اس شخص کو اس موقع کے اوپر بھی میرا اتنا خیال ہے، آپ نے آپ کے لیے برکت کی دعا ہے۔ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں جنگ کا معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا، تو میں نے سوچا آخری وقت میں میرا جسم جو ہے آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم گردن سے اس کا نشان دیکھتے تھے، اگر یہاں پہ کالی ضرب لگی ہوتی تھی نا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا ہم نے نہیں مارا، فرشتوں نے مارا ہے۔ رمضان میں آپ نے قرآن حکیم کی اس طرح سے کوشش کرنی کہ جہاں کہیں واقعات آئے ہیں نا، آپ وہ پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ غزوہ بدر جو ہے نا، اس کو اللہ نے سورہ انفال کے اندر ڈسکس فرمایا، اور ایسا ڈسکس فرمایا ہے نا، جیسے آپ سورہ انفال پڑھیں نا تو اللہ نے اس طرح سے اس کو بیان فرمایا جیسے بالکل آپ پڑھیں ایک دفعہ تو آپ کو لگتا ہے جنگ آپ کے سامنے ہو رہی۔ اللہ نے اتنا خوبصورت، اور معاملہ کیسے پیش آیا کہ جو پہلی آیت کریمہ ہے سورہ انفال کی، 9ویں پارے سے ہی شروع ہوتی ہے، 10ویں پارے میں سورہ برات تک پھر چلتی ہے۔ پھر سورہ برات کے اندر اللہ نے غزوہ تبوک کو ڈیفائن فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی آخری جنگ، جب رومیوں کے ساتھ ٹکر ہوئی پہلی دفعہ اسلام کی، تو ان دونوں کے درمیان پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ نے لائے، دونوں کے اندر جنگوں کا حکم ہے۔ تو انفال جو ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر میرے بھائی شہید ہو گئے۔ آپ جب بدر جاتے ہیں نا، بدر کی جو وادی ہے وہاں میں سے ہمارے بلوچستان کے بہت زیادہ لوگ وہاں رہتے ہیں، بلوچ بہت زیادہ بدر کے شہر میں رہتے ہیں، پاکستانی بلوچ۔ تو اس میں جو 14 شہداء کے نام لکھے ہوئے نا، سب سے اوپر حضرت عمیر بن ابی وقاص کا نام لکھا ہوا، یعنی جو سب سے کم عمر شہید تھے نا بدر کے اندر 14 میں سے، وہ عمیر بن ابی وقاص تھے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی بھی شہید ہو گئے اس غزوہ کے اندر، تو مجھے وہاں سے ایک تلوار ملی۔ اس سے پہلے عرب کے اندر یہی رول تھا کہ جنگ کے اندر جس کو جو سامان ملتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا، اور وہ اس کو رکھ لیتا تھا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا وہ سامان اتار لیتا تھا۔ بعد میں بھی یہ رسم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے چلتی رہی کہ لوگ سامان اتار لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مجھے ایک تلوار ملی وہاں سے، بڑی اچھی تلوار تھی، مجھے پسند آئی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ میں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سعد اس کو اس ڈھیر پہ ڈال دو جہاں باقی سامان بھی پڑا۔ فرمایا میں نے وہ تلوار وہاں پہ رکھی، اور میں یہ سوچ کے واپس جا رہا تھا کہ یار جنگ میں میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اور وہ ایک تلوار مجھے پسند آئی تھی وہ بھی مجھے نانصیب ہوئی۔ فرمایا ابھی میں واپس اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا تھا تو پیچھے سے ایک صحابی نے مجھے آواز دی ساتھ، تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ نے میرے بارے میں کوئی آیت نازل فرمائی۔ تو یہ سورہ انفال کی پہلی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تمام جتنے مفسرین کرام ہیں ایک دو کو نکال کے ان کا یہ ہے کہ انفال اس مال کو کہتے ہیں جو آپ جنگ میں گھوڑا دوڑا کے حاصل کرتے ہیں، یعنی ایکچول جنگ کرنے کے بعد جو آپ کو مال حاصل ہوتا ہے اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ اے محبوب یہ آپ سے انفال کے بارے، یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے فرما دیجئے یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فتح تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوئی ہے نا، تمہارا تو اس میں ٹھیک ہے تم لڑے ضرور ہو لیکن مدد تو اللہ کی ہوئی نا۔ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ آگے پھر اللہ نے ایمان والوں کی ڈیفینیشن فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن سن کے ڈر جایا کرتے تھے، تو کیونکہ بہت جلالی تھے، بڑے غصے میں آ جایا کرتے تھے، تو لوگوں نے پھر عادت بنا لی تھی، حضرت عمر جب غصے میں آتے تھے نا، کسی کو مارنے لگتے تھے، کسی کو سزا دینے لگتے تھے، وہ بندہ آگے سے قرآن پڑھ دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بندہ مانگنے آ جایا کرتا تھا اکثر، تو وہ ایک دفعہ مانگنے آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مانگنے آیا نا، اس نے کہا جی مجھے میری کچھ امداد فرمائیں، کیونکہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، میری کچھ امداد فرمائیں۔ تو آپ ناراض ہو، یار تو کی روزانہ منگن آ جانا ہے، جا قرآن پڑھیا کر۔ ایک دن وہ بازار میں نظر آئے تو انہوں نے کہا یار تم تو ناراض ہی ہو گئے، تم بعد میں پھر آئے نہیں۔ فرمایا حضرت آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا جاؤ قرآن پڑھا کرو، جب سے پڑھا ہے اللہ نے غنی کر دی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام اپنے غلام کو مار رہا تھا، تو پیچھے سے اچانک سے آواز آئی کہ ابو مسعود ہوش کرو، جس نے تمہیں اس کے اوپر حاکم بنایا وہ تمہارے اوپر بھی حاکم ہے۔ فرمایا میں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ کھڑے تھے اور فرما رہے تھے خیال کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے اس کو مارنے کی، اس کا اب ازالہ یہ ہے کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، ایمان والے صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں۔
تو یہ سورہ انفال جو ہے، اس کے آگے پھر اگلی آیت میں یہ ایمان والوں کے لیے 2 آیتیں آئی ہیں، پھر آگے اس سورہ کے اندر پھر غزوہ بدر کا جو ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا۔ اب یہاں سے آگے بدر کا پورا واقعہ جو ہے، اللہ میں صفیں کیسے بندھی، وہاں پہ جنگ کیسے ہوئی، فرشتے کیسے آئے، اللہ نے اس سارے کو یہاں پہ اتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ عکاسی کی ہے کہ آپ وہ پڑھے بغیر چھوڑ نہیں سکتے۔ بدر بھی اور تبوک بھی، دونوں، یہ دونوں صورتیں جو ہے نا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں پڑھیں۔ رمضان میں آپ نے قرآن حکیم کی اس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ جہاں کہیں واقعات آئے ہیں نا، آپ وہ پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں۔ جہاں باقی احکامات ہیں بالکل ان پہ توجہ نہ دیں، کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ پڑھنی ہے نا، ہمیں کتاب پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ تو جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے اس کو نیچے پڑھنا شروع کر، جہاں کشتی کا ذکر ہے سورہ ہود کے اندر آتا ہے، وہاں پہ انبیاء، سورہ ہود کے اندر قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے ہود میں 11ویں پارے کی سورہ، ان کو پڑھیں۔ اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پہ نا میرا دل نہیں لگ رہا، اس کو ترجمے کو چھوڑتے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ سورہ انفال جو ہے یہ غزوہ بدر کو ڈیفائن کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے مدینہ طیبہ کی زندگی میں، تو پہلے سال سے ہی آپ نے چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کرنے شروع کر دیے کہ جائیں اور جا کے کفار کے جو موومنٹس ہیں ان کا پتہ چلائیں، کیونکہ جب مسلمان آئے تھے تو سارا مال مکے والوں نے وہاں رکھ لیا تھا، مہاجرین کو کوئی چیز بھی ساتھ لانے کی انہوں نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ چھین لیتے تھے سارا کچھ۔ تو رسول اللہ نے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے، ان لشکروں میں سے ایک آخری لشکر جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے تشریف لے کے گئے، اس کو غزوہ ذی العشیرہ کہا جاتا ہے یا ذو العشیرہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ ہے مشرکین مکہ کا جو سامان لے کے جا رہا ہے شام کو۔ اللہ نے فرمایا لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہم نے تمہیں گرمیوں اور سردیوں دونوں کے اندر، قریش کو کہ گرمیوں سردیوں دونوں میں مال لے کے جایا کرتے تھے، گرمیوں میں اوپر شام کا ٹھنڈا علاقہ تھا وہاں مال لے کے جایا کرتے تھے، سردیوں میں جاڑے کے دن تھے یہ حبشہ مال لے کے جایا کرتے تھے اور نیچے یمن لے کے، کیونکہ وہاں پہ تو یہ اوپر مال لے کے جا رہے تھے شام کو۔ شام اس وقت میسوپوٹیمیا کا علاقہ، عراق کا علاقہ، سارے انبیاء یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے، کیونکہ جو نون ورلڈ تھی اس وقت وہ یہ تھی، جو تہذیب تھی وہ یہ تھی، بنی اسرائیل کا علاقہ یہ تھا، انبیاء کی بھرمار تھی یہاں پہ، بہت زیادہ انبیاء تشریف لائے ادھر۔ تو اس علاقے میں یہ نیچے تو سمندر ہوا کرتا تھا، نیچے تو وہ جا نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مال لے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تمہارا ہی مال ہے تو چلو، اور پھر ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، کیونکہ وہ تیاریاں تو کر رہے تھے نا جنگ کی، کہ اب یہ وہاں جا کے ایک ریاست جو ہے مدینہ کی وہ بند پڑی ہے اور مسلمان بڑھنے لگے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کوئی ہم اس طرح کی کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ کرام ساتھ نکلے۔ جب رسول اللہ غزوہ ذو العشیرہ کے مقام پہ پہنچے، راستے میں ایک کنواں ہے، ذو العشیرہ پہ پہنچے، تب پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو کب کا نکل چکا ہے، وہ تو آگے جا چکا ہے، وہ شام نکل گیا، یعنی جا کے جو روکنا تھا یہاں پہ، کیونکہ وائٹ بورڈ ہے نہیں، میں آپ کو بتا دیتا، بدر کی جو وادی ہے نا جی، یہ مدینہ شریف سے قریب ہے، ٹھیک ہے، کوئی 100-130 کلومیٹر کے راستے میں ہے۔ تو جب آپ مدینہ شریف سے نکلتے ہیں نا تو بدر کی ویلی کے اندر 3 راستے ہیں ٹوٹل، تب بھی 3 تھے، آج بھی 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک راستہ ایگزیکٹلی اس طرح سے آتا ہے نیچے سے، یعنی آپ اوپر جو نارتھ ہے، ایگزیکٹ نارتھ میں ان کے شام ہے، ٹھیک ہے، یا اگر ایسے آپ یہ نارتھ میں شام ہے، ادھر سے مدینہ شریف کا راستہ اس ویلی میں انٹر ہوتا ہے، اور نیچے یہاں راستہ ایگزٹ ہوتا ہے ٹورڈز مکہ، یعنی یہ ایگزیکٹ اس طرف نہیں ہے، یہ نیچے آپ جنوب مغرب کی جانب کہہ لیں، ایسٹرن سائڈ سے ادھر سے انٹر ہوا، اوپر سے شمال سے اور جنوب مغرب کی جانب راستہ ہے، یہ اس راستے سے ہو کے مدینہ، یہ بدر کی ویلی سے اوپر نکل چکا تھا، روکنا یہاں تھا قافلے کو۔ رسول اللہ ابھی پیچھے تھے ذو العشیرہ پہ، وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے، لیکن 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ، دونوں جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مقام حورا، شام کا جو بارڈر تھا وہاں پہ حورا ایک جگہ تھی، حورا، وہاں تک چلے گئے اور وہاں بیٹھے رہے۔ ابو سفیان بن صخر بن حرب جو ہے، ابو سفیان بعد میں جو ایمان لے کے آئے، یہ اس قافلے کے کمانڈر ان چیف تھے۔ جب وہ قافلہ وہاں سے واپس نکلا ہے تو حورا جب انہوں نے کراس کیا ہے نا، اب حورا سے آگے درب القوافل شروع ہوتا تھا، قافلوں کی گزرگاہ شروع ہوتی تھی، تو یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دوڑ کے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جتنی جلدی ہو سکتا تھا اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آگے رسول اللہ کو ارشاد فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ جو ہے وہاں سے چل پڑا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے جتنے صحابہ کرام قریب قریب موجود تھے ان کو کہا 1 میل یا 2 میل کے اندر جس کی سواری موجود ہے وہ نکلو اور چل کے، کیونکہ تمہارا ہی قافلہ ہے، تمہارا ہی مال ہے، اس کو چل کے ہم روکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو اس لیے آپ نے سن رکھا ہے کہ کسی دفعہ 314 کا، احادیث کے اندر 317 کا ورڈ بھی آتا ہے، 313 314 317، یہ
3 ورڈز آئے ہیں کہ اتنا نمبر تھا جو ساتھ میں. اب وہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کے اندر کہا جاتا ہے اللہ اکبر 1000 اونٹ تھے. وہ جو قافلہ ابو سفیان لے گئے 1000 اونٹ تھی اس میں اور 50,000 دینار کا سامان تھا. 50,000 دینار. دینار ہوتا سونے کا سکہ، پاؤنڈ سونے کا. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 50,000 دینار ہے اس کا اگر آپ وزن کریں نا تو 262 کلو آج کا سونا بنتا ہے. تو آپ اس کی اگر ویلیو شیلیو کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. 262 کلو گرام سونا جو تھا نا اتنی مالیت. اور ٹوٹل 40 آدمی تھے جو اس کی حفاظت کے اوپر لگے ہوئے تھے. یعنی عربوں کے قافلے کو لوٹتا نہیں تھا، قریشیوں کو خاص طور پہ کوئی نہیں لوٹتا تھا، کیونکہ راستے میں جہاں کہیں کو لوٹنے کے لیے آتا تھا وہ بتایا کرتے تھے ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں. تو کوئی بندہ جو ہے وہ ان کی جرت نہیں کرتا تھا کہ یار. اسی لیے بعد میں جب خانہ کعبہ کو گرا کے اس کو نیا بنانے کی بھی کوشش کی گئی کوئی قریشی پاس نہیں جاتا تھا بھائی یار خانہ خدا ہے اس کو کیسے گرائیں، بھلے نیا بھی بنانا چاہتے ہیں. تو خالد ابن ولید کے جو ابا تھے ولید بن مغیرہ انہوں نے سب سے پہلی ضرب لگائی تھی اور انہوں نے گرایا. پھر اس کے بعد قریش نے اس کو نئے طریقے سے بنایا. تو ان کے قافلے کو لوٹتا کوئی نہیں تھا، اس لیے صرف 40 لوگ جو ہیں وہ 1000 اونٹ کو کھانا شانا کھلانے کا جو کام تھا اسی کے لیے ساتھ تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں 313 صحابہ کرام کے ساتھ. اس میں 2 قبیلے رہتے تھے مدینہ طیبہ کے اندر. میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا. تو اس پرپورشن کے ساتھ اوس سے جو لوگ نکلے ہیں وہ 61 ہیں اور خزرج سے جو نکلے ہیں وہ 170 ہیں. یعنی جو انصار مدینہ ساتھ نکلے یہ قافلہ بھی یہاں سے نکلا ہے اور اس کے اندر صرف 2 گھوڑے ہیں. ایک حضرت مقداد بن اسود الکندی، جنگ کے لیے تو جا ہی نہیں رہے نا اس لیے اس طرح سے انتظام بھی نہیں کیا. حضرت مقداد بن اسود الکندی کے پاس ایک گھوڑا. حضرت زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کے بیٹے ان کے پاس ایک گھوڑا بس، اور کسی کے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 7 یا 8 اونٹ تھے اور تلواروں کی تعداد بھی اتنی ہے. اب وہ جو 70 اونٹ تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے باریاں بنائیں کہ ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگ سوار ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں رسول اللہ سوار ہوتے تھے خود. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ وہ سوار ہوتے تھے اور وہ شخصیت سوار ہوتی تھی. عن ذر قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی فلق الحبۃ وورع النسمۃ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک مولا مرتضیٰ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑا اور اس میں سے بیج پیدا فرمایا، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے روح کی تخلیق فرمائی. نبی امی نے مجھے فرما دیا تھا علی تیرے سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے اور تیرے سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. یہ 3 شخصیتیں وہ جو ایمان اور منافقت کی علامت تھی. ایک وہ سوار ہوئے، ایک رسول آخر الزمان خود سوار ہوئے، اور ایک کہا جاتا ہے کہ وہ شاید اونٹ بھی انہیں کا حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 رسول اللہ کی باری اس اونٹ کے اوپر. تو یہ 3 شخصیتیں جو ہیں یہ سوار ہو کے اب جب یہ قافلہ چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی کہ آپ جب بھی مدینہ شریف سے باہر تشریف لے کے جایا کرتے تھے پیچھے کسی کو اپنا نائب مقرر فرماتے تھے جو نماز بھی پڑھاتا تھا، اور ان کیس اگر پیچھے کو ڈسپیوٹ ہو جاتا تھا تو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم بھی وہی طے کرتا تھا. تو نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نائب مقرر فرمایا. پھر جب راستے میں گئے تو وہاں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا کہ آپ اب نائب ہیں. حضرت ابو لبابہ وہ صحابی ہیں ریاض الجنہ کے اندر جن کے نام کا ستون ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، ستون ابو لبابہ کے نام سے. حضرت ابو لبابہ سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش ہو گیا تھا. وہ جب واپس تشریف لے کے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ مان لیا. فرمایا اب جب تک اللہ اور اس کا رسول معاف نہیں کریں گے میں نے اپنے آپ کو یہاں سے تو باندھے رکھتے تھے. ان کے جو اولاد تھی وہ ان کو کھانا کھانے کے لیے صرف کھولتے تھے یا رفع حاجت کے لیے کھولتے تھے، واپس آ کے وہ اپنے آپ کو خود باندھ لیتے تھے. تو رسول اللہ پھر ایک دن تشریف لائے، فرمایا ابو لبابہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. وہ ریاض الجنہ کے اندر آج بھی ستون موجود ہے. لوگ وہاں نوافل پڑھتے ہیں کہ یار یہاں دعا قبول ہوتی، یہاں توبہ قبول. حضرت ابو لبابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا نائب بنا کے پیچھے بھیجا. اب یہ جو دستہ یہاں سے مسلمانوں کا نکلا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ عرب کے اندر دستور ہوا کرتا تھا علم کا، کہ جنگ کا ایک علم. آج بھی آپ پرانی موویز جب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک جھنڈا ہوتا ہے. تو علم جو تھا مہاجرین کا جو علم تھا وہ مولا مرتضیٰ کے حصے میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو مہاجرین کا علم عطا فرمایا. اور جو انصار کا علم تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ والوں میں سے جو سردار کوئی جا رہا تھا وہ سعد بن معاذ تھے. سعد بن عبادہ اس میں نہیں تھے کیونکہ کہیں دور ہوں گے، کہیں کسی قافلے کے ساتھ گئے ہوں گے. تو جو انصار کا علم تھا مدینہ والوں کا وہ حضرت سعد بن معاذ کو نصیب ہوا. مہاجرین کا علم مولا مرتضیٰ کے حصے میں آیا. اور جو جنرل کمان کا پرچم تھا
वो हजरत मुसअब बिन उबैर अब्दरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिम्मे आया। हजरत मुसअब बिन उबैर, ये जो बनु अब्दुद्दार थे ना, इनमें से सिर्फ 2 लोगों को इस्लाम नसीब हुआ। ये वो लोग थे कि जब बनु अब्दुल मुनाफ की वो जो विरासत तकसीम हुई है ना, तो उसमें किसी के हिस्से में हाजियों को पानी पिलाना आया, किसी के हिस्से में हाजियों को खाना खिलाने आया, किसी के हिस्से में जमजम आया, इनके हिस्से में झंडा आया कि जब कभी जंग होगी ना तो झंडा इनके पास होता था। लिहाजा अरब की जब भी जंग हुई है, झंडा इस कौम का, ओहद में भी झंडा इनके पास ही था। बनु अब्दुद्दार के जो मुशरिक वहां से आए थे, 2 को सिर्फ ईमान नसीब हुआ। एक हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दरी नाम के साथ भी आया, और दूसरे एक और साहबी थे, उनको ईमान नसीब हुआ। रसूलुल्लाह ने वही रिवायत कायम रखी कि पहले भी झंडा तुम लोग उठाते थे, जनरल कमान का परचम भी रसूलुल्लाह से हजरत मुसअब को रज़ियल्लाहु उनको दिया। और जब आए हैं तो मैसरा और मैमना की जो क़यादत थी, मैमना मैसरा दाएं और बाएं जो लश्कर का हिस्सा होता है उसको, 2 ही क्योंकि घोड़े थे, एक पे हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह को मुकर्रर फरमाया और दूसरे पे हजरत मिक़दाद बिन असवद अल-कंदी रज़ी अल्लाह को मुकर्रर फरमाया। अब जब ये काफिला चला है तो जो अबू सुफियान थे वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा विजिलेंट थे। अरब के अंदर जो बहुत मशहूर लोग हुए सियाने, कुछ 4, 5, 6 लोगों की अगर आप बात करें तो उनमें से हजरत अबू सुफियान का जिक्र आता है। एक खालिद बिन वलीद जो हैं, ये बहुत सियाने हुए, इनके वालिद बहुत सियाने थे, वलीद इब्न मुगीरा। अबू जहल बहुत सियाना आदमी था। अखनस बिन शुरैक उसके दौर का एक शख्स था, बहुत सा जो साहिबुर राय लोग थे, अरब जिनसे जाके राय लिया करते थे। ये वो शख्सियतें हैं उस वक्त की। हंसते ईमान लाना या ना लाना वो बार देखे ना, अबू जहल को अबू अल हकम कहा जाता था, हिकमत का इमाम, हिकमत का बाप, हिकमत का बादशाह। यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला, ये वो लोग हैं जो साहिब और राय लोग हैं। हजरत उमर और अबू जहल, इन दोनों के लिए जो दारुन नदवा, उनकी जो पार्लियामेंट थी ना जिसमें बैठ के वो मशवरे किया करते थे और जहां फैसले हुआ करते थे, उसकी उम्र थी कि 40 साल से कम का इसमें वोट नहीं डाल सकता, 40 साल से कम का इसका मेंबर नहीं होगा। हजरत उमर और अबू जहल के लिए उन्होंने उम्र की बार नीचे करके, यार ये भले उम्र में छोटे हैं फिर भी ये इसका हिस्सा होंगे, इतने सियाने लोग हैं। तो अबू सुफियान भी उन सियाने लोगों में से था। अबू सुफियान ने क्या किया, उसको एक तो पहले खबर मिल गई कि यार जब हम लोग जा रहे थे उस वक्त भी हमारे काफिले को रोकने की कोशिश की गई है, लिहाजा जब वो वापस आया तो वो तो एक्स्ट्रा विजिलेंट था, लिहाजा उसने काफिले से आगे बढ़ के, जब ये बदर की वादी आई, ये बदर से पहले 1-2 दिन की मुसाफत पे, बदर से पहले वो आगे बढ़ा है और वहां चल के उसने जो वहां उस जगह का सरदार था, उसको कहते हैं मजदी बिन अमर, मजदी बिन अमर जो है, उससे चल के मुलाकात की और उससे पूछा कि यहाँ पे तुमने कोई अनयूजुअल मूवमेंट देखी है? तो मजदी बिन अमर ने उसको कहा और मैंने कुछ नहीं देखा, 2 सवार आए हैं, उन्होंने अपने जानवर वहाँ बिठाए, अपने ऊँट उधर बिठाए हैं और ऊँट बिठा के वहाँ से पानी भरा है और पानी भरने के बाद वो निकल गए। हज़रत अबू सुफियान वहाँ पे गए, जाके देखा वहाँ वो ऊँट का जो होता है, जो पू थी वो पड़ी हुई थी, उसको उठाया, उसको तोड़ा तो उसमें से गुठली थी, खजूर की गुठली। तो उन्होंने कहा वल्लाहि हावा मिन यस्रिब, ये तो यस्रिब का चारा है, यहाँ पे तो इस जगह तो खजूर होती ही नहीं है, लिहाजा कोई बंदा है जो हमारी जासूसी कर रहा है। तो वहीं से उसने ज़मज़म बिन अमर ग़िफ़ारी उनको भेजा उजरत दे के कि जल्दी से जाओ मक्का में और जाके ऐलान करो कि तुम्हारे काफिले के ऊपर हमला होने लगा। ये देखे ना, सियाने बंदे इसी तरह से ही होते, जाके तुम्हारे काफिले को ऊपर। उसने उजरत पकड़ी, जेब में डाली, अपने कजावे के ऊपर बैठा, अपनी सवारी को दौड़ाया, मक्का पहुंचा। और मक्का पहुंच के, अरबों में रिवाज था कि जब आज भी जब किसी की चोरी हो जाए, गाँव के लोग जो समझने वाले हैं, तो वो रात में उठ के जो आवाज़ देता है जिस तरह की, तो वो वहाँ गया मक्के में, उसने अपना कजावा जो है वो उलट दिया, वो इसी तरह से ही आवाज़, कजावा उल्टा, अपनी कमीज फाड़ दी पीछे से, और वो जो ऊंट था उसकी नाक भी चीर दी, इसी तरह से वो आवाज़ लगा। और उसने कहा हाय काफिला काफिला काफिला। तो लोगों ने जब सोचा कि 50,000 दीनार हैं उसके अंदर, और हर घर का सामान था। जब काफिला जाता था, हर बंदा जो नहीं भी जा सकता था अपना सामान दे देता था, भाई इसे सामान बेच के मेरा लेके आ जाना, किसी के हवाले कर दिया, उसकी उजरत मुकर्रर कर दी, या 10% दरम्यान में से तू लेना। तो हर घर का उसमें सामान था। अब मक्का के अंदर सिर्फ 2 तरह के लोग थे, या वो खुद जा रहे थे जंग के लिए, या किसी को अपनी जगह पे भेज रहे थे। अबू लहब से आना निकला, उसको उनकी बहन ने, रसूलुल्लाह की फूफी जान ने पहले ख्वाब सुना दिया था कोई 1 हफ्ता पहले कि मैंने देखा यहाँ मक्का के अंदर लाशें ही लाशें हैं। तो वो समझ गया कि कोई इस तरह का वाक़या, तो उसने अपने एक कर्जदार को भेज दिया, खुद नहीं गया। जब ये बदर हुआ है उसके बाद कोई 10 या 11 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद उसको एक आबला निकला था और वो उसके साथ मर गया था। मौत उसकी बहरहाल बदर के अंदर नहीं लिखी हुई थी। तो बहरहाल ये जो है इस वैली में वो एंटर नहीं हुआ और पीछे से घुमा के यहां पहुंचा है मक्का में, और मक्का से उसने खत भेजा है कि मैं बचा के अपने काफिले को निकल के आ गया हूं, लिहाजा तुम लोग जो है वो वापस आ जाओ, क्योंकि उसको पता चल चुका था ना कि अब काफिला यहां से निकल चुका है। अब वो जो खत है वो इनको निकला, ये यहां से निकले उस्फान, उस्फान से कुदैद, कुदैद से जोफा,
جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں اس راستے کے اوپر یہ 3-4 شہر آتے ہیں، عصفان ہے، قدید ہے، خلیص ہے، یہ والا. تو یہ جب جوفا پہنچے، جوفا وہ جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے نا مدینہ طیبہ، وہاں صحابہ کرام کو بخار ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ مدینہ کے یثرب کے بخار کو جوفا بھیج دے. جوفا میں آپ آج بھی جائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. وہ جوفا جب پہنچے تو جوفا پہ ان کو خط ملا کہ میں بچا کے لے کے آ گیا ہوں، لہذا تم لوگ واپس آ جاؤ. لیکن وہاں اب جب یہ نکلے ہیں تو اس موقع کے اوپر ان کے درمیان ایک جو اضطراب کی کیفیت تھی. اس موقع پہ ان کا بنو بکر کے ساتھ ایک لڑائی اور جنگ والا معاملہ تھا. بنو بکر ایک قبیلہ ہے، اس کے ساتھ یہ ان کی لڑائی دشمنی چل رہی تھی. جب یہ نکلنے لگے ہیں این اس موقع کے اوپر ان کو خیال آیا کہ یار ہم بدر کی طرف چلے جائیں گے سارے مرد اپنے قافلے کو روکنے کے لیے. آگے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے ہمارا بنی بکر کے ساتھ بھی ایک تنازع چل رہا ہے. آگے سے ہمیں وہ گھیر لے، پیچھے سے یہ گھیر لیں تو ہم تو 2 چکی کے پاٹوں کے درمیان آ کے پس جائیں گے نا. اس وقت جو شیطان تھا وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، ابلیس. اس نے آگے کہا بنو بکر کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یعنی اس کی شکل میں آیا نا تو انہوں نے تو یہی سمجھا سراقہ ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو بکر جو ہے وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. تب یہ لوگ نکلے ہیں اور 1300 کا ان کا لشکر ہے. جب ان کو وہاں خط ملا ہے اس وقت جو ان کے اندر دوسرا سیانہ شخص میں نے آپ کو بتایا اخنس بن شریک، اس نے پھر فیصلہ کیا. اس نے کہا یار اب جنگ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اب کس لیے؟ قافلے کو بچانے کے لیے ہم نکلے، ہم جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں ہیں، لہذا چلو واپس چلتے ہیں. اخنس بن شریک اس وقت اس کا قبیلہ بنو زہرہ جو تھا اس کا حلیف قبیلہ جس کے ساتھ دوستی ہوتی. بنو زہرہ کا حلیف ہونے کی وجہ سے یہ ان کا سردار تھا، ان کا صاحب الرائے تھا، ان کا فیصلہ اس نے کرنا تھا. لہذا بنو زہرہ کے 300 یا 350 لوگوں کو لے کے یہ واپس آ گیا. اب جب بدر میں وہ سارے مارے گئے نا تو بنو زہرہ اس کو بعد میں ساری زندگی اس کی عزت کیا کرتے تھے، یار تیری مہربانی اس دن تو بچا کے ہمیں لے کے آئے. یعنی اس کی عزت اور بڑھ گئی کہ یار یہ کتنا سیانہ شخص ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں تو ہم تو ساتھ ہی جا رہے تھے، جیسے باقی قتل ہو گئے سارے 70 ہم بھی اس میں مارے ہی جاتے. تو یہ اخنس بن شریک یہ لے کے واپس آیا. ہاشمی جو ان میں سے تھے انہوں نے بھی نکلنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت تک جو ابو جہل تھا، ابو الحکم، اس نے کہا کہ نہیں اب کوئی بندہ ہلنے نہ. اس نے اپنے بندے چھوڑ دیا کہ اب کوئی بندہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا. اس نے کہا کہ 3 دن کے لیے ہم جائیں گے، وہاں رکیں گے، شراب پئیں گے، ہماری باندیاں ہمارے لیے گانے گائیں گے اور ہم پورے عرب کو دکھائیں گے کہ یہ مدینہ والوں کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے قافلے کو روکنے کی. انہوں نے یہ قافلہ وہ والا قافلہ سمجھا ہے جو سریہ نخلا کے اندر ایک قافلے کو روکا تھا اور وہاں پہ عامر بن حضرمی اور عمر بن حضرمی والا جو معاملہ انہوں نے وہ والا قافلہ سمجھا. تو یہ اس لیے ان کو لے کے وہاں پہ پہنچا ہے. اب جب وہاں گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سے وادی زفران سے گزرے ہیں، وہاں پہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو قافلہ اوپر سے آ رہا ہے اس کے بدلے میں قافلہ نیچے سے بھی چل پڑا. اللہ نے وحی کے تھرو بتا دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک مجلس بلائی ہے جس کو مجلس شورا کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا ان کے ساتھ کہ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، تمہارا اور میرا معاہدہ تھا بیعت عقبہ کے اندر کہ آپ مجھے لے کے مدینہ شریف جا رہے ہو اور وہاں پہ میری حفاظت کرو گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم باہر جا کے لڑ رہے ہیں. تمہارا میرا معاہدہ تو وہاں کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتاؤ، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی، حضرت عمر کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی، حضرت مقداد کھڑے ہوئے انصار میں سے مہاجرین میں سے، انہوں نے جب تقریریں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں اشیرونی اشیرونی، مجھے مشورہ دیجیے مجھے. حضرت مقداد کی تقریر کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سرداران میں سے تو وہ تھے، مدینہ والوں میں سے، وہ بھانپ گئے کہ رسول اللہ وہ اپنے جو ان کے ساتھی ہیں جو قریشی ہیں جو ہاشمی ہیں ان کی بات پہ توجہ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں شیرونی. تو آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ پھر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا کا تانا ہی نہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے. تو اگر آپ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں نا یا رسول اللہ وہ زمانہ تو چلا گیا جب ہم نے بیعت عقبہ میں آپ کے لیے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدینہ میں حفاظت کریں گے. اب تو ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اب جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ ہمیں لے چلیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہمارا ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا. وہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ برق غماد تک بھی ہمیں لے چلے تو ہم اپنے گھوڑے دوڑا دیں. یہ کہا جاتا ہے سمندر کے اندر کوئی جگہ تھی. دوسرا کہا جاتا ہے برق غماد نام کی ایک جگہ یمن کے پاس تھی، وہاں پہ کوئی گاؤں تھا. تو یہ الفاظ حضرت سعد ابن معاذ کے لیے بھی آتے ہیں اور یہ الفاظ حضرت مقداد کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ ان دونوں شخصیتوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم برق غماد تک آپ کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیں گے. بات ہی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا. اب تو ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے لیے برکت کی دعا فرمائے. آپ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے کھل گیا کیونکہ اب مدینہ والوں کی طرف سے آ گیا نا، کیونکہ مدینہ والے زیادہ تھے، مہاجرین تو کم تھے. میں نے آپ کو پہلے تعداد بتائی 170 تو خزرج کے تھے، 61 کے قریب جو ہیں یہ تھے. مہاجرین تو بہت کم تعداد کے اندر تھے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل گیا اور آپ نے فرمایا خوشی خوشی چلو، اللہ نے 2 قافلوں میں سے ایک قافلے کا میرے ساتھ وعدہ فرما دی، اور ساتھ اشارتاً فرما دیا، فرمایا گویا میں ابھی ان کی قتل گاہیں بھی دیکھ رہا ہوں جہاں ان لوگوں نے قتل ہونا، یعنی اشارتاً بتا دیا کہ ہماری جنگ بھی ہونی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، وادی زفران سے گزرے، اور بدر سے پہلے آپ نے وہاں چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ فرمایا۔ تو وہاں پہ جب پڑاؤ فرمایا، اب ایز اے لیڈر، ایز اے کمانڈر بھی آپ سمجھ لیں، جب وہاں پڑاؤ فرمایا تو ایک شخصیت تھی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیانے بندے سیانے ہی ہوتے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑاؤ کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ آپ کا اپنا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ناقص رائے آپ مانے نا تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ان کا قافلہ بیٹھا ہوا نا، ان کا بالکل جو قریب والا کوئی چشمہ ہے نا بدر کا، ہم وہاں جا کے قیام کریں، وہاں اپنے جو پچھلے چشمے پہ قیام فرمایا تھا آپ نے، وہاں چل کے ہم اپنے جانوروں کے لیے پانی بھی محفوظ کر لیں گے اور وہاں ہم ان کا انتظار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ یعنی دیکھیں نا کمانڈر ان چیف کا کام کہ جس کا مشورہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے اس کو قبول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کے گئے، وہاں جب گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جاسوسی کے لیے ایک دستہ مقرر فرمایا، حضرت مولا مرتضیٰ کو فرمایا، حضرت زبیر کو بھجوایا، حضرت مقداد کو بھجوایا، یہ گئے جاسوسی کے لیے وہاں پہ۔ اللہ اکبر، رسول اللہ خود بھی جاسوسی کے لیے ایک دفعہ گئے کہ یار موومنٹ تو چیک کرنی چاہیے نا، جن کے ساتھ ہماری جنگ ہونے جا رہی ہے وہاں پہ کیا، وہاں پہنچے تو پتہ تو چل گیا تھا۔ اب یہ جب تینوں شخصیات گئی ہیں تو قریش کے پانی بھرنے والے 2 جو غلام تھے ان کے، وہ ایک اکنکل کا ٹیلا ہے، اللہ نے نا سورہ انفال کے اندر اکنکل اس ٹیلے کو بھی بیان فرمایا، جس ٹیلے کے اس طرف ان کا لشکر بیٹھا تھا، وہاں پہ یہ لوگ پانی بھر رہے تھے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے، تو یہ جب ان کو پکڑ کے لایا گیا نا، اب صحابہ کرام کے ابھی بھی دل میں تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو اوپر والا قافلہ ہے نا شام سے جو آ رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شام والے قافلے کے لوگ ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے ان کو بار بار کہ نہیں ہم جو مکے والوں کا قافلہ آیا نا ہم ان کے غلام ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان کو مارنا شروع کر دیا، تو جب وہ مار پڑی ان کو، انہوں نے کہا ہم شام والے قافلے کے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فری ہوئے تو آپ نے فرمایا جب وہ سچ بول رہے تھے تم لوگ انہیں مار رہے تھے، جب انہوں نے جھوٹ بولا تم لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تعداد میں بہت زیادہ کثیر ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک دن 9، ایک دن 10۔ رسول اللہ نے فرمایا تم 900 اور 1000 کے درمیان ہو، ایک اونٹ 100 بندہ کھاتا ہے۔ سمجھ، کمانڈر ان چیف کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، مافوق الفطرت کسی کی ادار کو نہیں دیکھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ جہاں سے ہم نے اسوہ لینا ہے، فرمایا کون کون ہے جو قریش کے بڑے لوگ ہیں، جو شرفاء ہیں ان میں سے، ان کے نام تو انہوں نے ساروں کے نام بتا دیے، ابو جہل بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو سارا تو آیا ہوا تھا سارا قبیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، واپس چلے گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رات جو ہے وہ ساری رات آپ نے عبادات کے اندر گزاری ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کسی وقت نکلے ہیں اور جا کے اس پوری جگہ کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ مشاہدہ فرمانے کے بعد پھر اللہ نے مہربانی اتنی فرمائی ہے، بدر کی جو وادی ہے نا جس سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جلیل تھا اس سائڈ پہ ریتلی زمین تھی، ٹھیک ہے، اور جس سائڈ پہ ان کا لشکر تھا اکنکل کے ٹیلے کی اس طرف، اس سائڈ کے اوپر جو زمین تھی وہ سخت تھی، یعنی مٹی جو تھی وہ آپ سمجھ لیں چکنی مٹی تھی، ٹائٹ مٹی تھی، تو وہ جب بارش پڑی ہے نا تو یہ ریت جو ہے یہ جم گئی ہے، ریت کے اوپر جب بارش پڑی تو قدم ٹکنے لگے، اور مسلمانوں کے دلوں کو بھی ذرا، ہم باران رحمت کہتے ہیں نا، بارش جب بھی ہوتی تو باران رحمت، تو مسلمانوں کا تو یہ ایمان تھا کہ باران رحمت ہے، ادھر پھوار پڑی ہے مسلمانوں والی سائڈ پہ اور ادھر جم کے بارش ہوئی ہے، اس سے کیا ہوا کہ وہ مٹی کو پکی تھی تو وہ چکنی ہو گئی اور وہ ان کے پاؤں پھسلنے لگے اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل جم کے لگنے لگے وہاں پہ، اور پانی بھی اکٹھا، پہلے بھی ان کے پاس چشمہ بھی تھا، پانی بھی اکٹھا ہو گیا کچھ ان کے پاس، اور وہ ریت بھی جم گئی، اور مسلمانوں کو تھوڑا حوصلہ بھی ہو گیا کہ اللہ نے کوئی ہمارے ساتھ جو مدد کا وعدہ فرما رکھا ہے وہ مدد کا وعدہ بھی جو ہے وہ پورا ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے سامنے اچھا اب لشکر آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی کہ یہاں پہ فلاں بندہ کھڑا ہوگا، یہاں فلاں کھڑا ہوگا، پہلی صف میں یہ ہوگا، دوسری صف میں یہ ہوگا، اور رات کا جو وقت تھا اس وقت میں حکیم بن حزام جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو سیانے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی نیکی کا کوئی ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، ان میں ایک حکیم بن حزام بھی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حکیم بن حزام جو ہیں وہ رات کو جو ان کی سائیڈ کا بڑا سردار تھا نا، ابو جہل سے بھی بڑا، اتبا اور شیبہ،
یہ ابن ربیعہ یعنی ربیعہ کے بیٹے تھے، یہ وہی شخصیتیں تھیں جن کے باغ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی جب آپ طائف تشریف لے کے گئے تھے، اور جب آپ کو وہاں پہ وہ والا معاملہ پیش آیا تھا، اور بخاری شریف کے اندر اماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احد سے بھی بڑا دن کوئی آیا ہے؟ فرمایا عائشہ وہ جو طائف والا دن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ احد سے بھی بڑا دن تھا کہ وہ مجھے مارتے تھے، میرا خون بہتا تھا، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ مجھے کھڑا کرتے تھے پھر مجھے مارتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، وہ پھر آپ کو اس جانور پہ بٹھا کے، آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا کہا جاتا ہے، یہ خچر تھا، اس پہ بٹھا کے لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہ ٹیک لگائی وہاں پہ، وہ ان کا باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا۔ وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یار ہے تو ہمارے قبیلے کا، ہے تو ہمارے خاندان کا، بھلے جو بھی جیسا بھی ہم نے کیا، تو انہوں نے اپنا جو ان کا غلام تھا عداس اس کو بھیجا، وہ انگور لے کے آیا، اور اس نے انگور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے، ایسے آ کے نچوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جیسے ہوش آئے تو اٹھ کے بیٹھے۔ اس نے کہا اس علاقے میں بسم اللہ، عداس نے کہا کرسچن تھا، اس علاقے میں بسم اللہ، تو انہوں نے کہا ہاں تم کہاں سے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا سے ہوں، یہ موصل کے پاس شہر تھا عراق میں، کوفہ میں نینوا سے ہوں۔ فرمایا ہاں نینوا میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر۔ رسول اللہ نے بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا مجھے یونس سے بھی اچھا نہ کہو۔ حضرت یونس نے فرمایا میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر۔ انہوں نے کہا آپ کو یونس علیہ السلام کا کیسے پتہ؟ فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ وہاں کلمہ پڑھ کے ایمان لے گئے۔ یار یہاں پہ اس شخص کو عرب کے صحرا میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ نینوا کدھر ہے اور یونس علیہ السلام نینوا میں ہے؟ تو اس نے قدم بوسی کی، وہ پیچھے دیکھ رہے تھے، وہ واپس گئے نا، تو انہوں نے کہا یار ہم نے تمہیں بھیجا تھا جا کے انگور نچوڑو، تو وہاں جا کے ہاتھ چومتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار تم مانو یا نہ مانو، اس کو یہاں کس نے بتایا ہے کہ نینوا میں کوئی یونس نام کا شخص آیا؟ تو اس کو اللہ ہی بتا سکتا ہے، اس کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، میں تو اس کو نبی مان۔ تو ایمان وہاں پہ بدر کے اندر جو مسجد ہے، مسجد عداس ہے، وہاں پہ آج بھی بدر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، سوری مسجد عداس جو ہے وہ طائف کے اندر موجود ہے، میں بدر کے آ گیا۔ تو یہاں پہ یہ جو میدان تھا، اس کے اندر پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا جن کو محبت ہوتی ہے، پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جہاں میدان جنگ جو ہے نا، اس میں جو سب سے اونچی جگہ ہے نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے وہاں پہ ایک چھپرا بنا دیں، وہاں پہ ایک قیام گاہ بنا دیں، وہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنے غلاموں کا مشاہدہ بھی فرمائیں گے اونچی جگہ سے، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کا پانسا ہماری طرف نہیں پلٹتا، جنگ ہمارے پانسا کا تو خیر ورڈ بھی یوز نہیں کرنا چاہیے، جنگ اگر ہماری طرف نہیں آتی، ہمیں اگر ہمیں فتح ہو، پہلے فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں بھی عزیز ہوگی، ہمارے رب کو بھی عزیز ہوگی، آپ کو بھی عزیز ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نے کو فیصلہ اور فرما دیا اور جنگ میں ہمیں شکست ہوتی ہے، ہم اپنی سواریاں وہاں مہیا کر دیں گے، آپ ان سواریوں پہ بیٹھ کے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے کے جائیے گا، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہمارے سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ آپ کو یہاں جنگ کا معاملہ پیش آنا، کوئی بھی پیچھے نہ رہتا، کیونکہ ہم تو قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ موقع دیکھا نا کہ یار اس شخص کو اس موقع کے اوپر بھی میرا اتنا خیال ہے، آپ نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بعد میں جب وصال ہوا، غزوہ خندق کے بعد آپ کا وصال ہوا تھا، آپ کے جنازے کو لے کے جا رہے تھے، آپ نے غزوہ خندق کے اندر، میں پہلے بڑی دفعہ بیان کر چکا، غزوہ خندق میں نا آپ کو یہاں پہ ایک تیر لگا تھا، اس جگہ پہ وہ مین جو شریان تھی، مین آرٹری، وہ اس کے ساتھ کٹ گئی۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ پھر بعد میں کافی عرصہ علیل رہے، جب بالکل زندگی کی امید نہ رہی نا، تو آپ اپنا خیمہ اٹھا کے مسجد نبوی تشریف لے کے، یعنی سردار تھے نا، اور جو جنت البقیع شریف ہے، یعنی ایسے آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اس سائڈ پہ جنت البقیع سے بھی آگے رہتے تھے، بنی عبد الاشل، آج کا تو شہر ہے نا، اس وقت تو گاؤں ہی تھا نا، وہاں سے اپنا سامان اٹھا کے اپنا خیمہ مسجد نبوی تشریف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پھر آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے، پھر آپ نے دعا فرمائی، فرمایا یا اللہ یہ جو مکہ والے ہیں نا قریشی، انہوں نے رسول اللہ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اگر ہماری کوئی بھی اب جنگ مکہ والوں کے ساتھ باقی رہتی ہے نا تو مجھے زندہ رکھ، کیونکہ میں نے ان سے بدلے لینے جو رسول اللہ کو انہوں نے ستایا، اور اگر ہماری مکہ والوں کے ساتھ اب جنگ نہیں تو مجھے اب زندگی سے محبت نہیں ہے، تو مجھے واپس بلا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، جب صحابہ جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد کی موت کے اوپر اللہ کا عرش بھی ہلا ہے، اتنا بڑا بندہ ہے سعد بن۔ تو آپ نے پھر وہاں پہ بدر میں آج بھی وہ مسجد بھی موجود ہے، صحابہ اکرام نے وہاں پہ ایک اونچی جگہ کے اوپر جو یہ کھجور کا وہ ہوتا ہے نا پتا جو ہوتا ہے، اس کو اریش بولتے ہیں عربی کے اندر، اریش کی وہ کھجور کی شاخیں لے کے ان کو پھاڑ کے وہاں پہ ایک چھپرا سا بنایا، اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آج بھی بدر کے اندر، وہ پہلے ٹوٹی پھوٹی ایک مسجد تھی، اب انہوں نے بڑی اچھی مسجد وہاں پہ عالی شان ایک مسجد بنا دی ہے، مسجد اریش۔
جب شروع میں نے آپ کو دکھایا تو وہ مسجد عریش کی فوٹو تھی، تو وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت کے اندر گزاری، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے اتنے سجدے کیے اور اتنی گریا وزاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر گر گئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آپ کو لپیٹ لیے، فرمایا یا رسول اللہ بس فرمائیے، اب اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو جب صبح کا دن ہوا ہے، تو یعنی دن چڑھا ہے، ادھر سے وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے صف بندی کی۔ رات میں حکیم بن ہزام کا آپ کو سنا رہا تھا، حکیم بن ہزام جو اتبا، وہاں سے پھر بات طائف کی طرف چلے گی، بات اتبا کے پاس یہ رات کو گیا حکیم بن ہزام، اور اس نے کہا کہ یار ہم تو قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا ہے، تو ہمارے اندر نیک سردار ہے۔ یہ اگلے دن جب قافلہ ادھر سے نکلا ہے نا، رسول اللہ نے اتبا کو دیکھ کے فرمایا تھا وہ جو لال اونٹنی کے اوپر شخص سوار ہے نا، ان ساروں میں سے اگر کسی کے اندر خیر کا کوئی پہلو ہے نا، وہ اس کے اندر ہے، یعنی اتبا کے اندر وہ نیکی کا عنصر بہرحال موجود تھا۔ تو یہ اتبا کے پاس گیا کہ تو نیک سردار ہے، تو ایسا کر ان ساروں کو واپس لے کے چل۔ وہ جو عامر بن حضرمی وہاں پہ مارا گیا تھا، عامر تو یہاں پہ اس کا بھائی آیا ہوا تھا، وہ جو عامر بن حضرمی وہاں پہ مارا گیا تھا، اس کا خون بہا بھی تو دے دے اور ان کو واپس لے چل۔ اس نے کہا اس کا خون بہا میرے، وہ پہلے ایک لشکر میں مارا گیا تھا جس کے بدلے میں، تو اس نے کہا جی وہ خون بہا میری طرف آیا، میں دے دوں گا اس کی جگہ پہ 100 اونٹ، لیکن وہ جو حنزلہ کا بیٹا ہے نا، یعنی ابو جہل، اس کو جنگ کا بہت شوق ہے، تو اس کے پاس چلا جا، اگر وہ مانتا ہے تو ساروں کو لے کے چلے، کیونکہ وہ لوگوں کو واپس نہیں جانے دے رہا، اس نے راستے سے بھی واپس نہیں جانے دیا جب خنس بن شراک 350 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا تھا۔ تو اب یہاں پہ جب آیا ہے حکیم بن ہزام، اور اس نے آ کے کہا ہے اس کو، ابو جہل کو، کہ مجھے تیرے پاس ابن ربیعہ نے بھیجا ہے، اتبا نے بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جا کے اس کو کہو کہ واپس چلتے۔ اس نے کہا ہاں، اس نے کہنا تھا، اس کا بیٹا وہاں سے آیا ہوا ہے ادھر سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شروع میں اسلام لے کے آئے تھے، اتبا کا بیٹا حذیفہ شروع میں اسلام لے کے آئے، ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا، تو حضرت حذیفہ دوسری سائڈ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے آئے ہوئے تھے، ادھر سے ابا آیا ہوا ہے، ادھر سے چچا آیا ہوا ہے، ادھر سے بھائی آیا ہوا ہے، اور ادھر سے دوسرا بھائی آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا دوسری سائڈ سے آیا ہوا ہے نا، اس لیے اب وہ کجاک نہیں رہا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، اب وہ بزدل ہو رہا ہے۔ یہ پیغام جب وہ واپس لے کے آیا ہے نا، تو اتبا نے کہا صبح میں اس کو بتا دوں گا کہ کون بزدل ہے، اس لیے صبح جب صف بندی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ اپنے تیر بچا کے رکھنا، پہلے حملہ نہ کرنا۔ دیکھیں کمانڈر ہوتا ہے نا جی، کمانڈر کے طور پہ ہم ڈسکس کریں، فرمایا اپنے تیر بچا کے رکھنا، پہلے حملہ نہ کرنا، پھر جب بالکل وہ تمہارے اوپر پل پڑے نا آ کے، اس وقت پھر تم نے ایک بارگی حملہ کرنا۔ یہ ساری انسٹرکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور ایسے صحابہ کرام کی صف بندی فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سواد، وہ تھوڑا سا نا لائن سے ایسے آگے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی کہا جاتا ہے، یا تیر تھا، تو آپ نے نا تھوڑا سا ایسے پیٹ کے ساتھ تھوڑا سا کہا کہ سواد پیچھے ہو جاؤ، تو سواد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے بدلہ دیجیے۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ چونک گئے، تو حضرت سواد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مجھے تیر مارا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، تو آپ کپڑا ہٹائیں گے تو میں پھر بدلا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر مبارک ہٹائی تو حضرت سواد ان کے ساتھ چمٹ گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا، اور بوسہ دینے لگے وہاں پہ جسم پہ، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سواد تمہیں کس بات نے اس بات پہ مجبور کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں جنگ کا معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا، تو میں نے سوچا آخری وقت میں میرا جسم جو ہے آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے، تو رسول اللہ نے برکت کی دعا کی آپ کے لیے، مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اس کے واقعہ کے بعد پھر رسول اللہ نے پوری صف بندی فرما کے آپ واپس تشریف لے کے گئے اپنے خیمہ میں۔ عریش میں آپ جلوہ افروز ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں بیٹھے تھے، تو اللہ نے پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، سورہ انفال میں انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، تم جو ہے نا ایمان والوں کا قدم مضبوط کرو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ جو کفار ہیں ان کے دلوں میں ابھی مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور ان کو بھی کم کر کے دکھائی، مسلمانوں کو بھی کم کر کے دکھائی کہ وہ تعداد میں کم ہے جو 1000 تھا، اور ان کو بھی اور کم کر کے دکھائی۔ ادھر سے ایک شخص کہتا ہے، بعد میں اس کی روایت بھی آتی ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے ان کو دیکھا نا تو ہمیں یہی لگا یہ تقریباً 70 کے قریب کوئی لوگ ہیں، یعنی وہ جو 1000 بندہ تھا مسلمان، تاکہ مسلمانوں کا دل سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں ان قریب رعب ڈال دیتا ہوں۔ یہ ہو گیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے
فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے حضرت ابوبکر کو فرمایا ابو بکر خوش، کیونکہ اب یہ جب قریش بنایا گیا ہے اس کے اوپر جو 3 لوگوں کی ڈیوٹی تھی، حضرت مقداد یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے، حضرت ابوبکر یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے، حضرت سعد ابن معاذ یہاں قریش پہ ڈیوٹی کر رہے تھے اس جگہ کے اوپر، یعنی مختلف روایات کے اندر سعد حضرت ابوبکر کا نام تو فائنل آتا ہے، یہاں پہ مقداد کا بھی کچھ روایات کے اندر نام آتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ یہاں ڈیوٹی کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کی خاص جماعت تھی جو قریش پہ جس دستے کی صرف ڈیوٹی تھی کہ رسول اللہ کی حفاظت فرمانی، باقی نیچے لڑ رہے تھے 313 میں سے، تو کچھ لوگ آپ یہاں پہ نکال لیں۔ تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، وہ دیکھو جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں، اور ان کے پاؤں کے اوپر مٹی پڑی اور سر میں بھی گرد و غبار پڑا ہوا، یعنی وہ جبل الملائکہ اس کو کہا جاتا ہے، بدر جب آپ جاتے ہیں نا ایک ریت کا پہاڑ ہے، کہا جاتا ہے یہاں سے تشریف لائے تھے، اس کے 500 کا لشکر جو ہے جبریل لے کے آئے ہیں، اور 500 کے لشکر کے امام حضرت میکائیل تھے، تو یہ فرشتوں کا لشکر جو ہے یہ بھی آیا۔ صحابہ کرام نے پھر بڑی اس کے بارے میں بتایا کہ حضرت اکرمہ بھی بیان فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تھے اور اچانک پتہ چلتا تھا کہ ہماری تلوار سے پہلے اس کا سر نیچے گر جاتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب ان کے وہ جو قتل ہوئے لوگ تھے نا ان کو دیکھتے تھے، اللہ نے فرمایا فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، ان کے گردنوں پہ مارو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم گردن سے اس کا نشان دیکھتے تھے، اگر یہاں پہ کالی ضرب لگی ہوتی تھی نا ہمیں پتہ چل جاتا تھا ہم نے نہیں مارا، فرشتوں نے مارا ہے اس کو یہاں پہ، یعنی وہاں سے وہ جو سڑنے کا نشان ہوتا ہے نا وہ بنے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو وہ صحابہ کرام پیچھے بھاگتے تھے۔ اسی طرح سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مجھے پیچھے سے آواز آئی ہیزوم، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، آگے دیکھا جب دوسرا ایسے مڑ کے دیکھا کچھ نہیں تھا، آگے دیکھا تو وہ گرا پڑا تھا جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، یعنی وہ فرشتے کے رسول اللہ نے فرمایا تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ اب صبح جب صف بندی ہوئی ہے تو ادھر سے یہ 3 پہلے نکلے ہیں، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، وہ جو رات بات ہوئی تھی حکیم بن حزام کے ساتھ اس کے بدلے میں یہ وہاں سے پہلے آئے ہیں۔ ادھر سے 3 لوگ جو نکلے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن حارث اور معوذ بن حارث، یہ 3 مدینہ والے نکلے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نعت گو شاعر تھے، نعتیں پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب وفد آیا کرتے تھے تو وفد کے ساتھ گفتگو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب بھی تھے، ان کے ساتھ گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وفد کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، باہر سے حضرت عبداللہ بن رواحہ تشریف لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کسی سبب کی وجہ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ کو باہر کان پہ آواز پڑی تو وہ باہر ہی بیٹھ گئے۔ بعد میں جب مجلس برخاست ہوئی تو آپ اندر تشریف لے کے آئے تو رسول اللہ نے پوچھا، فرمایا عبداللہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باہر آواز پڑی کان پہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں پھر باہر ہی بیٹھ گیا۔ رسول اللہ نے خوش ہو کے فرمایا زادک اللہ حرصا طاعت اللہ و طاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا شوق اللہ تیرا اور زیادہ فرمائے، تو نے یہ بھی نہیں پوچھا یار، یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں نے کس کو کہا ہے، تو نے وہیں سن کے وہاں بیٹھ گئے، یعنی اتنے محبت میں۔ سب سے پہلے یہ نکلے، اب خود پہنے ہوئے تھے ایسے تو ان کو نظر نہیں آئے تو انہوں نے پوچھا اس سائڈ سے عتبہ اور شیبہ اور ولید نے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اپنا تعارف کروایا، انہوں نے کہا مدینہ کے کسانوں کے ساتھ نہیں لڑنے آئے۔ مدینہ والے تو ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ تھے نا، مدینہ میں تو کھجوریں تھیں، مدینہ میں تو باغ تھے، مکہ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے اندر وہ لوگ جو ہمارے چچا زاد بھائی ہیں وہ بھیجو۔ تو پھر واپس یہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ اپنے چچا جان کو بھیجا، مولا مرتضیٰ کو بھیجا، ایمان اور منافقت کی جو علامت تھی اس کو بھیجا، اور ساتھ ایک تیسرے حضرت ابو عبیدہ بھی کہا جاتا ہے، عبیدہ بن حارث بھی کہا جاتا ہے، حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ یہ 3 صحابہ کرام تشریف لے کے گئے، اور عمر جس کی جتنی تھی نا اس کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ عمر میں سب سے چھوٹے تھے حضرت علی، تو حضرت مولا مرتضیٰ کا مقابلہ ہوا، ان کا جو بیٹا تھا ولید اس کے ساتھ، اور عمر میں سب سے بڑے تھے عبیدہ، ان کا مقابلہ ہوا عتبہ کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ سیدنا حمزہ تھے، رسول اللہ کے چچا جان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ تو عمر کا عمر کے ساتھ حضرت حمزہ نے بھی پہلے وار میں اپنا شکار مکمل کر دیا، اور مولا مرتضیٰ نے بھی پہلے وار میں فی النار کر دیا ولید کو۔ اب بھائی گر کے کٹ کے گر رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ دوسرا بھائی مسلمانوں کی طرف حضرت ابو حذیفہ دیکھ رہے ہیں کہ ابا بھی گر گیا ہے۔ اب چچا جو تھا، جو والد تھا عتبہ، اس نے ایک ضرب لگائی ہے اور حضرت عبیدہ کی ٹانگ مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور دوسری انہوں نے تو ایک دوسرے کو بڑی کاری ضرب ان لگائی ہے۔ تب تک یہ دونوں جو اللہ کے شیر تھے سیدنا حمزہ اور مولا مرتضیٰ، یہ اپنے شکاروں سے فری ہو چکے تھے، یہ آئے ہیں اور انہوں نے اس کو کاٹا ہے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں۔ حضرت عبیدہ کی بعد میں زبان بند ہو گئی تھی کیونکہ وہ شریان کوئی کٹ گئی نا جس کا وہ رابطہ ہوتا ہے ادھر۔ حضرت عبیدہ تب تک زبان چل رہی تھی، تو آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھا گیا ہے تو حضرت عبیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہوں نا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں آپ شہید ہیں۔ حضرت عبیدہ وہاں پھر شہید نہ ہوئے، جب جنگ مکمل ہوئی اور یہ قافلہ واپس جا رہا تھا تو وہ زخم پھر زیادہ خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے
سے راستے میں آپ کی شہادت ہوئی، اور بیر روما یا بیر روحا جو ہے، بیر روما نہیں صرف بیر روحا جو ہے بیر شفا جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ حضرت عبیدہ کی جو قبر انور ہے وہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے 14 کا جو نمبر ہے وہ پورا۔ اب یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی، جب یہ قافلے کی لشکر وہاں پہ سارا ترتیب فرمایا تو آپ نے رات ہی بیان فرما دیا تھا، یہاں فلاں شخص گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے صبح ہم نے دیکھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا وہاں یہ سارے قتل ہوئے پڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو فرمایا کہ ان کو اٹھا کے جو ہے، یہ جو پرانا وہاں پہ کنواں ہوا کرتا تھا، اب وہ چالو نہیں تھا، فنکشنل نہیں تھا کنواں، کڑوا کنواں تھا ایک، پرانے زمانے میں کنواں تھا، اب ڈس فنکشنل ہو چکا ہوا تھا، نان فنکشنل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو اٹھا کے وہاں پہ، اب جب عتبہ نے ادھر سے کہا تھا نا کہ ہمارے میں سے جو ہمارے چچا زاد بھائی ہیں ان کو بھیج دو، حضرت ابو حذیفہ نے ادھر سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابے کے مقابلے میں مجھے بھیجوائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں بھیجوایا تھا۔ تو یہ جب ان ساروں کو گھسیٹ کے سرداران قریش کو لا کے اس میں ڈالنے لگے تھے نا کنویں کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کے اوپر تھوڑے سے پریشانی کے آثار تھے، والد بھی قتل ہو گیا، چچا بھی قتل ہو گئے، بھائی بھی قتل ہو گئے وہاں پہ۔ تو حضرت ابو حذیفہ تھوڑا سا پریشان نظر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو حذیفہ پریشان نظر آ رہے ہو والد کے قتل کی وجہ سے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد کے قتل ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے صرف اس چیز کا افسوس ہے کہ میرا ابا سیانہ بہت تھا، مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اسلام کی روشنی کو پا لے گا، اتنا سیانہ اور صاحب الرائے شخص ہے، لیکن افسوس ہے کہ قبیلے کے پیچھے لگ کے مارا گیا، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے یا رسول اللہ، ادروائز آپ کے مقابلے پہ آیا تھا، مجھے کیوں افسوس ہونا ہے اس کا۔ جب یہ آخری وقت اس کا آیا ہے نا ابو جہل کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے ابو جہل کا پتہ کرو کدھر ہے، کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، مرا ہے، زندہ ہے، کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ تشریف لے کے گیا تو ان کو زخمیوں کے اندر کہیں ابو جہل، اس میں زندگی کی کچھ رمق جو ہے وہ باقی تھی ابھی، کیونکہ تلوار کا زخم آپ کو پتہ ہے نا وہ اس طرح سے ڈائریکٹ بندہ پسٹل کا یا کوئی فائر تو نہیں ہے نا، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جان نکلتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب تشریف لے کے گئے، ابو جہل کو دیکھا تو جا کے فرمایا او اللہ کے دشمن، اللہ نے پھر تجھے ذلیل ہی کیا، تو برباد ہی ہوا نا، پھر ذلیل ہی ہو گیا نا آخر۔ اس نے کہا آج کس کی فتح ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آج اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پھر اس کے اوپر چڑھے، ایسے اس کے اوپر گوڈا رکھا یہاں پہ، تو اس نے کہا اے بکریوں کو چرانے والے تو بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گئے، سردار تھا نا، سردار اب آخری وقت تک اگر تو پھر نہیں جاتی نا، تو اس نے کہا تو بہت اونچی جگہ پہ چڑھ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کی کہ دیکھو پھر اللہ نے آج، تو اس نے جب وہ گردن کاٹنے کے لیے یہاں سے پکڑا نا اس کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتا ہے کہ آج تو جس شخص کی گردن کاٹ رہا ہے یا آج جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس سے بڑا شخص بھی کوئی دنیا میں تھا، یعنی اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پھر اس کی گردن کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا، ابو جہل کے بارے میں فرمایا، یعنی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے کہ یار یہ میرے خاندان والے لوگ ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ ہاشمی ہیں، یہ ایمان نہیں لے کے آتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج رہتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے محبوب یہ ایمان نہیں لے کے آتے تو کیا اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنا رنجیدہ کر لیں کہ یہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا یار میرے خاندان والے لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لے کے آتے، تو ان ساروں کو اس گڑھے کے اندر ڈالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 3 دن قیام فرمایا، اور 3 دن قیام فرمانے کے بعد اس سے پہلے آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں مدینہ والوں کو جا کے اطلاع دے دیں کہ اللہ نے آپ کو فتح۔ اب جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب واپس تشریف لے کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر سوار تھے، تو جب واپس آ کے پہنچے ہیں تو مدینہ والوں کو تو یقین بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ کوئی جنگ کا معاملہ آ گیا، وہ قافلہ بچ کے، قافلے تو چلتے رہتے تھے نا اس راستے پہ، تو خبر تو مل چکی ہوئی تھی کہ یار وہ قافلہ بچ کے نکل گیا ہے، مکہ سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے یقین بھی نہیں، اور منافقوں نے تو خاص طور پہ اس بات کے اوپر یقین نہیں کیا کہ یار اس طرح کا بھی کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ وہ جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی، اللہ نے اس کو قرآن حکیم کے اندر یوم الفرقان کے نام سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اسی آیت کریمہ کے اندر یوم التقى الجمعان، تو یوم الفرقان اللہ نے فرمایا جس نے اللہ نے حق اور باطل کا فیصلہ فرما دیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو گزارشات کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس رمضان المبارک میں، بالکل میرا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے، اس رمضان المبارک میں آپ نے کوشش کرنی ہے
قرآن حکیم اگر آپ نہ بھی پڑھ سکیں، جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میں نے کوکلی اس کو نیو پہ جب میں نے اس کی ریکارڈنگ کرائی تھی تو غزوہ بدر کو میں نے 3 گھنٹے میں ڈیفائن کیا تھا. آج کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا، آپ کی سرٹیفکیٹ کی سیرمنی بھی ہے اس طرح سے، تو میں نے کوکلی کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس میں انگیج کرنے کی کوشش کروں. وقت اتنا مشکل ہے میرے عزیزو کہ دہریت کا زور ہے. آپ جن تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے ہیں وہاں آپ کو اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، اکثر، کہ خدا کے وجود کے اوپر بات ہوتی ہے نا. آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے اگر کبھی آ بھی جائے سامنے تو آپ نے نہیں دیکھنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سامنے اس کی 1,00,000 ویڈیو لا کے رکھ دیں، میرے ایمان میں اللہ کے فضل سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. ہاں، ایک زمانے میں جب میں گریجویشن میں تھا میں اگنوسٹک رہا ہوں، اور اب میں اسلام کو پڑھ کے اللہ کے فضل سے اسلام کے اوپر اتنا راسخ ہوں، کائنات کی کوئی دلیل آپ ایتھیزم کی میرے سامنے لے کے آئیں، مجھے کوئی ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، بلکہ میرا ایمان اس سے اور مضبوط ہوتا ہے. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو کیونکہ اس وقت توجہ کسی اور چیز کے اوپر ہے، پڑھائی کے اوپر ہے نا، تو آپ کا اسلام کا نالج بڑا سطحی سا ہوتا ہے. لہٰذا جب باہر سے کوئی جرثومہ وہ آتا ہے نا تو وہ آپ کو بڑی جلدی کنٹامینیٹ کرتا ہے. جیسے پورا جسم انسان کا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کینسر کا ایک جرثومہ آتا ہے اور آپ کے سارے جسم کو لاغر کر دیتا ہے. کیونکہ اسلام کا نالج ہمارے ہاں بڑا سطحی سا ہے، لہذا کبھی کوئی ویڈیو ایتھیزم کی پاپ اپ ہو بھی صحیح آپ کے یوٹیوب پہ کسی آپ نے دیکھنی نہیں. کیونکہ آپ پھر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں اس طرح کی پہلے کوئی بات آ چکی ہے، کیونکہ آگے اس چیز نے بڑھنا ہے، دنیا نے جب اینڈ کی طرف جانا ہے تو یہ اسلام، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد علیہ السلام غریباً، اسلام کی ابتدا غریبی میں ہوئی تھی، غربت میں ہوئی تھی، اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی، اور آخر وقت میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پھر سے غریب ہو جائے گا. فرمایا آخر وقت میں ایمان ایسے سکڑ کے مدینہ شریف میں آ جائے گا جیسے سانپ شام کو اپنے بل میں واپس آ جاتا. تو یہ ایمان آگے چل کے لوگوں کا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ اس رمضان المبارک کے اندر قرآن حکیم نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں. اسلام کے اس دن کے پہلی رمضان کو جو واقعات پیش آئے ہیں ان کو گوگل کر لیں اور ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں، سطحی نہیں پڑھنا آپ نے. دوسری رمضان المبارک کو جو واقعات پیش آئے ہیں اس کو گوگل کریں اور پھر اس کو آپ ویکیپیڈیا پہ پڑھیں، اس کو کسی کتاب میں پڑھیں، جہاں پڑھیں. رمضان المبارک آپ نے اس طریقے کے ساتھ گزارنا ہے تاکہ اسلام آپ کے اندر راسخ ہو جائے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، میں تب ایگنوسٹک تھا جب تک میں نے اسلام کو نہیں پڑھا تھا. جب سے میں نے قرآن حکیم کو پڑھا ہے اس دن کے بعد میں حلفاً کہتا ہوں صرف اللہ میرے سے ایمان نہ واپس چھین لے، کائنات کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو میرے ایمان میں ذرا برابر بھی خلل. میں پچھلے دنوں شری لنکا گیا ہوا تھا، خدا کی قسم اگر 100% ایمان تھا تو 1000% لے کے واپس آیا. بدھ مت کا وہ ملک ہے، وہاں پہ بدھزم ہے، تو وہ سارا کچھ دیکھ دکھا کے جہاں ہم کسی مندر کو دیکھتے تھے، کسی مجسمے کو دیکھتے تھے، ایمان اور بڑھتا تھا. تو یہ فرق ہوتا ہے. آپ کو جب بھی اس طرح کا کوئی جرثومہ آئے آپ نے سب سے پہلے قرآن حکیم کو پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ. ایک دوائی سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے. جیسے ڈاکٹر کو آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے نا، تو دوائی سمجھ کے آپ نے قرآن حکیم کو اگر تو کوشش کر لیں اف یو آر لکی انف اس رمضان میں ضرور قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی، جس مکتبہ فکر کا آپ کو قرآن حکیم پسند ہے آپ وہ قرآن حکیم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کے جتنے دنیا کے سوالات ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں گے. آپ کو اس میں سے اس کا ترجمہ بھی مل جائے گا، وہ حاضر و ناظر والے مسئلے بھی آپ کے حل ہو جائیں گے، نور و بشر والے بھی حل ہو جائیں گے، آپ کے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، کائنات میں ہم کیوں آئے آپ کا یہ سوال بھی حل ہو جائے گا، آخرت ہے کہ نہیں ہے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا، خدا کا کوئی وجود ہے یا نہیں یہ سوال آپ کے سارے حل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے زندگی میں کبھی بھی موقع ملے تو سٹرکچرڈ وے میں آپ نے سیرت پڑھنی ہے. سٹرکچرڈ ایز آپشنل سبجیکٹ نہیں پڑھنی، سٹرکچرڈ وے میں کوئی ایک کتاب لے کے یا 2 کتابیں لے کے یا 3 لے کے باقاعدہ پوری جیسے آپ کیمسٹری فزکس پڑھتے ہیں نا اس طرح سے سٹرکچرڈ وے میں پڑھنی، یہ تاکہ ایک دفعہ اسلام آپ کے اندر رچ بس جائے. اسلام پھر اتنی خوبصورت چیز ہے جب آپ کے اندر رچ بس جاتا ہے نا پھر وہ نکلتا نہیں ہے، پھر آپ اس کی آب یاری کرتے رہتے ہیں. میری آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. 2-4 کتابیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں، میری یہ نہیں ہے ٹھیک ہے، آپ کو یہ ہو کہ میرا کوئی اس کے ساتھ وہ شعر ہے یا وہ چکر نہیں ہے. اگر آپ نے کتابیں میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے اچھی کتابیں شروع میں پڑھنی ہیں آپ نے سیرت ابن اسحاق، سیرت کے اوپر پہلی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. اگر کوشش کر کے آپ کو کہیں سے مل جائے تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے.
عربی کے اندر قرآن حکیم مولانا اسحاق کا میں نے لکھا ہوا نیچے کوٹ مجھے بہت پسند ہے. مولانا اسحاق علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنی کتاب نو ہی نہیں جاندا کہ میرے خدا نے کیا میرے رسول نے کیا, لعنت ہو دے مسلمان ہوتے. مولانا اسحاق مدنی علیہ رحمہ فیصل آباد والے بہت بڑے عالم تھے. عالم کو بہرحال ملے تو سنا کریں, ٹھیک ہے. تو حضرت مولانا اسحاق کے میں نے پھر قرآن حکیم, میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں, یہ میرے اندر جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ قرآن حکیم کی برکت سے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. میں نے یہ جتنا کچھ پھر درمیان میں کچھ چیزیں وہ قرآن کی برکت سے اور ساتھ ملتی گئیں تو وہ ایک اسلام کی طرف بہرحال رغبت بنتی گئی. سیرت ابن اسحاق جو ہے یہ سیرت کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے, اس کو کوشش کریں ضرور پڑھیں. یہ نہیں ہے سیرت ابن ہشام پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ترتیب میں سیرت یہ تبری جو ہے, تاریخ تبری اس کو کہا جاتا ہے. تاریخ تبری کے اوپر بہرحال اعتراضات موجود ہیں کہ تھوڑی سی ریفرنسز کے حوالے سے ویک ہے اور جس طرح سے بھی ہے. بہرحال آپ ایک سٹرکچرڈ وے میں پڑھ لیں, جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس بات کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. پھر آپ نے مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اوپر کتاب ہے, یہ بھی سیرت کی ایک کتاب ہے, مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کوشش کر لیں پڑھ لیں. اور اگر آپ نے بالکل کوئی ٹائم نہیں ہے تو یہ آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے, الرحیق المختوم. علامہ صفی الرحمان مبارک پوری اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے, کیا خوبصورت کتاب لکھ گئے. اتنی ساری کتاب ہے کمپینڈیم, اور آپ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں آپ کو اس سے محبت ہی ہوتی. الرحیق المختوم یعنی قرآن حکیم کے اندر یہ ورڈ آیا, وہیں سے انہوں نے نکالی ہے. انڈیا کے مؤلف تھے اور پوری دنیا میں سیرت کے اوپر عربی میں کوئی کتاب لکھنے کا مقابلہ کروایا سعودی عربیہ نے, اور انڈیا کے یہ جو عالم تھے ان کی کتاب نمبر 1 پہ آئی, ان کو پہلا انعام ملا. پوری دنیا کے لوگوں نے لکھی کتابیں سیرت کے اوپر. الرحیق المختوم بہت مشہور زمانہ کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے اور پیج بھی اس کا کوئی اس طرح کا لگا ہوا ہے کہ آپ کو بہت سستی سی مل بھی جائے گی, آپ کو یوزڈ میں بھی مل جائے گی ہر جگہ سے. یہ تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ یہ ساری نہیں پڑھ سکتے, رحیق المختوم بالکل سٹرکچرڈ وے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل حیات طیبہ میں سارے آخر تک خطبہ حجۃ الوداع تک بہت خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی, اللہ ان کو برکت دے. پھر اردو کے اندر اگر آپ نے پڑھنی ہے تو سیرت سرور عالم مولانا مودودی کی بہت خوبصورت کتاب ہے, سیرت سرور عالم. یہ بھی اگر آپ مولانا مودودی پہ اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے, بہت خوبصورت اسلام کا کام کر کے دی. اللہ نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے جتنا. ضیاء النبی اگر آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو ضیاء النبی پیر کرم شاہ الازری کی, اللہ ان کی قبر کو بکائے نور بنائے, بہت خوبصورت کتاب لکھ گئے. ضیاء القرآن پبلشرز نے چھاپی, ان کا اپنا ہی ہے ضیاء القرآن کے نام سے. ضیاء النبی بھی ضیاء القرآن بھی, یہ دونوں ہیں, انہوں نے ترجمہ بھی فرمایا. محسن انسانیت, اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ پڑھنا ہے کہ رسول اللہ نے اس طرح سے کیوں کیا, جیسے بدر کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات و واقعات سے کیسے کہ یہ اگر 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو 950 بندہ ہوگا, رسول اللہ نے کون سا کام کیوں کیا, اس کے پیچھے لاجک کیا تھی, وہ محسن انسانیت میں یہ اللہ کا بندہ جو ہے یہ لکھ گیا. مولانا نعیم صدیقی جو ہیں یہ مولانا مودودی کے ساتھی ہوا کرتے تھے, جماعت اسلامی میں ساری زندگی رہے, اور محسن انسانیت کے نام سے موٹی کتاب ہے زخیم, یہ لکھ گئے. تو یہ بہت خوبصورت ہے. اگر آپ ان چیزوں کو, یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مافوق الفطرت کوئی کردار نہیں بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے تقاضا میں رکھ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ محسن انسانیت ہے. پھر ایک کتاب ہے ہادی عالم, ولی راضی کی کتاب ہے, یہ بغیر نقطوں کی کتاب ہے, اس نے سیرت کی کتاب لکھی ہے لیکن اس کے اندر پوری کتاب کے اندر جو ہے وہ کوئی نقطہ نہیں ہے. آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. میری اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ نے صرف یہی سوچنا ہے کہ یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے اور اس سے غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں اسی طرح سے ہو سکتی ہیں جیسے ہمارے سے ہو سکتی ہیں. اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے لیے دعا کر دینی ہے. یہ اندر میرے جو تھوڑی بہت آپ کو رکت نظر آتی ہے, یہ وہ پچھلے سال کے 9 ذی الحجہ کی برکت ہے جب میں میدان عرفات میں حاضر تھا. میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے, اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی اور اس نے مجھے یکسر پھر بدل دیا. پہلے میں عمرے پہ جایا کرتا تھا, آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی, پھر حج نے جو ہے نا مجھے ٹوٹل ٹرانسفارم کر دیا. یعنی بہت ساری جو برکات ہے وہ حج کی وجہ سے نصیب ہوئی. اس دفعہ میں پوری شد و مد کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حج اور عمرے کثرت سے کیا کرو, اس سے فقر بھی دور ہوتا ہے اور انسان کا ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے نا جی. آپ کتاب کو نہ پڑھیں بھول جاتے ہیں نا,
جو پہلی کلاس میں کتابیں پڑھی تھی اب بھول چکی ہیں، تو وہ ایک ریفریشر کورس ہوتا رہتا ہے کہ ایک دن ہم نے خدا کے سامنے اسی حال میں پیش ہونا ہے. یہی جو احرام ہم نے باندھا ہوا ہے عرفات میں جو ہم اکٹھے ہیں 20 لاکھ حاجی خدا کے سامنے ایک دن ایسے اکٹھا، تو وہ جو فیلنگ ہے وہ ان بیانیبل ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو جس دن لے کے جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے لیے آپ کوئی اچھی بات اگر میرے میں لگی ہو تو دل میں میرے لیے دعا کر دینی ہے اللہ میرے لیے اس سال بھی حج کا کو بندوبست فرما دے اور میں عرفات میں حاضر ہو جاؤں. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو دوبارہ کسی جگہ ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.